السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو محبت کرنے والوں کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اس نے بڑی محنت سے سلاد سجایا تھا، اپنی کاوش کو ستائشی نظروں سے دیکھا، مطمئن ہو کر بیسن کا نل کھول کر ہاتھ دھونے لگی۔ تبھی ہلکے سے شور نے چونکا دیا۔ وہ پلٹی تو تل ملا کر رہ گئی۔ روبان ساری ترتیب بگاڑ کر گاجر کھا رہا تھا۔ ہائے، وہی پیس دانتوں تلے کچل رہا تھا جو کارٹون بنا تھا، اور ٹماٹر کا جو ہیڈ سر پر رکھا تھا سفید نیپکن پر بے دم اپنی بے عزتی کا رونا رو رہا تھا۔ چمچ کانٹے آپس میں گلے مل رہے تھے، آرٹسٹک انداز سے گلدان میں پھول رکھے تھے، سارے ہاتھ سے اچھال چکا تھا۔ تم میرے ازلی دشمن، چاہتے ہو نا کہ میں زندگی بھر یہیں سڑتی رہوں، کوئی مجھے احترام سے اپنے گھر نہ لے جائے؟ شازیلا چیخ کر بولی۔ ہاں، ہوں دشمن تمہارا، مجھے پھر نوکرانی کہاں سے ملے گی تم چلی گئی تو، اور مجھ سے چولہا نہیں جلتا، روبان نے اطمینان سے کہا۔ جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا چولہا، آوارہ انسان، تم خود ہوگی نمائشی آوارن۔ اس نے آوارہ کے مونس کے حساب سے آوارن کہہ کر بدلا لیا۔ آئے دن بند سور کر اٹھلا کر اپنی نمائش کرتی ہو، اخبار بھی اسی لیے پڑھتی ہو کہ ضرورت رشتہ کے اشتہار آتے رہیں۔ کیے جاؤ بکواس روبان، وہ نئے سرے سے سلاد ترتیب دے رہی تھی۔ ویسے تو سارا دن تم گھر سے دفان رہتے ہو، اور پھر خاص طور پر اسی موقع پر تم گھر میں کیوں رہتے ہو؟ دیکھنا چاہتا ہوں نا کہ کون احمق تم سے شادی کرنے آتا ہے۔ ارے تم تو ایسے کٹنے ہو روبان، اچھے بھلے گھر کو اجاڑ دو۔ وہ تمہارا دوست کیوں نہیں آیا جو بغیر سائلنسر کے بائک لا کر عین میری کھڑکی کے نیچے ریس دیتا رہتا ہے؟ اسے میں نے منع کر دیا ہے۔ اب وہ سیٹی بجاتے ہوئے اس کے سلاد کو ترتیب دیتا دیکھ رہا تھا۔ گریبان کھلا ہوا، پیشانی پر بالوں کا گچھا، گھسی ہوئی جینز، پاؤں میں جاگرز، اس کا حلیہ ہرگز اس قابل نہیں تھا کہ کسی کے سامنے جائے۔ اب ہو جاؤ نا دفان یہاں سے، وہ سلاد ترتیب دیتے ہوئے بولی۔ زندگی میں پہلی ایسی لڑکی دیکھی ہے جسے شادی کا اتنا شوق ہے۔ نوکرانی بننا ہے کسی کے گھر کی تو یہاں کیا کمی ہے تمہیں؟ نوکرانی کیوں بھئی، بیگم صاحبہ کہو، شاندار گاڑی ہوگی، معاشرے میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ تم جیسے نکمے کو بھلا کون لڑکی دیتا ہے؟ روڈ ماسٹر، رانگ نمبر پر بات کر کے لڑکیوں کو رات گئے تک تنگ کرتے ہو، امتحان میں فیل ہونا، لمبی لمبی ڈینگیں مارنا۔ تم جیسے مرد نا دھرتی پر بوجھ ہوتے ہیں، جنہیں اپنی کمائی سے زیادہ باپ کی کمائی پر مان ہوتا ہے، جائیداد کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ اپنے زور بازو پر یقین کرنے والا میرا آئیڈیل ہے۔ صاف روبان پر چوٹ تھی کیونکہ وہی رات گئے گھر آتا تھا اور دن چڑھے تک سوتا رہتا تھا۔ ماں کے تو کہنے میں تھا نہیں، باپ کا انتقال 6 سال پہلے ہوا تھا۔ گھر شازیلا کے باپ اور روبان کے باپ نے مل کر بنایا تھا۔ شازیلا کے والدین اس کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ وہ خالہ خالو کی لاڈلی بن کر رہی تھی۔ اس گھر پر اس کا بھی اتنا ہی حق تھا جتنا روبان کا۔ اچھے وقتوں میں بنائے گئے 2 مکان اور ان کے نیچے تقریباً 6 دکانیں تھیں۔ کمرشل ایریا کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک رقم مہیا کر رہی تھیں۔ یہ جائیدادیں، مکانوں کی مرمت، کرائے وغیرہ کی ساری ذمہ داری عروج فاطمہ پر تھیں، جو کہ روبان کی ماں اور شازیلا کی خالہ تھیں۔ وہ آئے دن آفیسز کے دھکے کھاتیں، جائیداد کے ٹیکس، پانی کے بل سب انہی کو کرنا پڑتا تھا۔ روبان کو تو تمام کاموں سے نفرت تھی، اسے تو صرف خرچ کرنے کے لیے رقم درکار ہوتی تھی۔ کاش روبان تھوڑا بہت پڑھ لکھ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ شازیلا ایم اے کر چکی تھی۔ وہ روبان سے صرف 20 دن بڑی تھی، لیکن اس پر یوں روب جماتی تھی جیسے 20 سال بڑی ہو۔ گھر پر ہوتا تو ان دونوں کے جھگڑے ختم نہ ہوتے تھے۔ خالہ دونوں کو ڈانٹتی لیکن ان دونوں پر کوئی اثر نہ ہوتا، تو پھر تھک کر انہیں ان کے حالوں پر چھوڑ دیتی۔ خالہ کی پوری کوشش تھی کہ شازیلا کی شادی اچھے گھر پر ہو جائے۔ چند ایک اچھے رشتے آئے، لیکن انہیں شازیلا سے زیادہ اس کی جائیداد سے دلچسپی تھی، تو پھر عروج خالہ نے انکار کر دیا۔ ارے روز روز یہ لوگ کیوں آ جاتے ہیں بھائی؟
रुबान भुन्ना जाता। तुम्हें तो होश नहीं है ना इसकी शादी का, उम्र निकली जा रही है, अच्छी सूरत है, पढ़ी लिखी है, जाने क्यों नसीब नहीं खुल रहा इसका, खाला अफसोस से कहती। फिर वो सोचती, काश रुबान ही इस काबिल होता तो शाजीला को मैं बड़ी शान से अपनी बहू बना लेती। मगर उन्हें पता था कि शाजीला रुबान से कभी भी इस किस्म का रिश्ता नहीं चाहेगी, क्योंकि वो पहले ही उसकी आदत से नाला रहती है। और इधर जो रिश्ता आता रुबान उसमें 100 नुक्स निकालता। आज भी रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे थे, लड़का भी साथ था। अरूज खाला ने खाने का एहतमाम किया था। रुबान एक बार टेबल बिगाड़ कर मजीद कुछ करने का मंसूबा बना रहा था। शाजीला कहीं और चली जाएगी, ये सोचकर उसका दिमाग चटकने लगता था। वो उससे उलझती, लड़ती, बुरा भला कहती, मगर उसे कभी नागवार न गुजरता। उसका कोई रिश्ता आ जाता तो रुबान बावला हो जाता था, उससे खूब लड़ता, सारा दिन घर में मौजूद रहता, तरह तरह के फिक्रे कसता, उसकी बनाई हुई चीज़ों को खा लेता, घर की सेटिंग खराब कर देता। तुम मेरे अज़ली दुश्मन हो रुबान, शाजीला चिढ़कर कहती। तुम मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते। फिर इत्तेफाक से कुछ ऐसी बात हो जाती कि जो रिश्ता देखने आते वहाँ से खामोशी हो जाती, या फिर अरूज खाला को ही कुछ एतराज़ हो जाता। शाजीला भी उनसे मुत्तफिक हो जाती, और जब रिश्ते का इनकार हो जाता तो रुबान ऊंचे ऊंचे सुरों में गुनगुनाने लगता। गधा है पूरा, मैं जानती हूँ तो क्यों इतना खुश हो जाता है। खाला माँ थी, वो उसकी आंखों में शाजीला के लिए पसंदीदगी की झलक देख लेती थी, लेकिन वो इस काबिल ही कहा था कि पढ़ी लिखी तहजीब याफ्ता शाजीला की ख्वाहिश करता। अरे तू खुद ही उसके काबिल क्यों नहीं हो जाता कि मैं ऐसी प्यारी लड़की को अपने घर में ही रख लूं? वो साफ मुकर जाता। अरे इस घमंडी लड़की के साथ शादी करके मुझे अजाब नहीं सहना अम्मी। बके जाएगा, भला मैं नहीं जानती तेरे दिल के चोर को? माँ हूँ, तेरे दिल की बात मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा। लेकिन शाजीला उसके जज्बात से नावाकिफ थी। आज भी कुछ लोग आने वाले थे और उस पर सुबह से गुस्सा सवार था, मुसलसल शाजीला को तंग कर रहा था। इस वक्त भी वो बहुत भुनाया हुआ था। वो नोक पलक सवार कर तैयार थी, बेहद दिलकश लग रही थी। लड़के की फैमिली शानदार गाड़ी में आई हुई थी, बातचीत खुशगवार माहौल में हो रही थी। लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो भी साथ आया था। वो लड़का कम मर्द ज्यादा लग रहा था, कद दरमियाना था, जिस्म भारी, सर पर बाल कम थे जिन्हें एक साइड से बढ़ाकर पूरे सर पर फैलाकर रखे हुए थे। वो बहुत पसंदीदगी की नज़रों से शाजीला को देख रहा था। शाजीला किचन में आई तो रुबान भी लपक कर उसके पीछे आया। बार बार आने जाने की जरूरत नहीं है शाजीला, खाना मुझे पकड़ाती जाओ। वो तिलमिला रहा था। तुम ना अब इस गंजे के सामने नहीं जाओगी, पूरे बाल तो है नहीं और चला है शादी करने। उसने इतने बेसाख्ता अंदाज से कहा कि शाजीला हंस पड़ी। खूब हंसो, वो जलकर कबाब हो गया। इतना एहतमाम क्यों किया है, सिर्फ चाय पिलाकर रुखसत कर देते ना, खूब खा रहे हैं भूखे नदीते। अब तो इंशाल्लाह आना जाना लगा रहेगा हमारा। लड़के की माँ ने चिकन कढ़ाई से 2 दफ़ा पूरा इंसाफ करने के बाद तीसरी बार फिर ललचाई हुई निगाह उसी डिश पर डाली। चिकन कढ़ाई की सिर्फ एक ही डिश थी। वो दुआएं मांग रहा था कि इस पर हमला ना हो, क्योंकि शाजीला ज़बरदस्त बनाती थी। वो निगाह पहचान कर डिश उठाकर ले गया, ये कहकर कि और लाता हूँ, और फिर किचन में जाकर डिश फ्रिज में रख दी। लगता है नाज़िमाबाद में चिकन नहीं मिलता, यूं खा रहे हैं दोनों, भूखे ना हो तो। खबरदार जो तुमने हाथ लगाया, वहाँ तो पूरी होने दो, सालन तो एक ही है, जाओ वापस लेकर। नहीं जाता। वो वहीं स्टूल पर बैठ गया। क्या दाल है दोपहर की? लाओ, कहाँ रखी है वो लेकर जाता हूँ, देखता हूँ कैसे खाते हैं भर भर के। पागल हो गए हो क्या? अच्छा ये कबाब ले जाओ। रुबान के साथ दिमाग खाने का तो कोई फ़ायदा नहीं था। उसने प्लेट बढ़ाई जिसमें 4 कबाब थे। उसने एक कबाब उठाकर मुंह भरा और इत्मीनान से प्लेट फ्रिज में रख दी। अच्छा स्वीट डिश तो ले जाओ। वो जिद हो गई। फ्रिज खोला, डिश निकाली। कस्टर्ड बना हुआ था जो कि बेइंतहा खूबसूरत अंदाज से सजाया गया था। अरे ये लोग इस काबिल नहीं, ये मैं खुद खाऊंगा। रुबान बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। अरे तुम बेफिक्र रहो, उस बाउले बैल से तो नहीं होने दूंगा तुम्हारा रिश्ता। मर जाओगी पका पका कर खाना उनके लिए, लेकिन फिर भी उन लोगों का पेट नहीं भरेगा।
تمہیں پتہ ہے شازیلا، وہ سیخ سلائی جیسی ہڈیوں کی مالا پلکیں جھپکا جھپکا کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے میں بھلا کہاں پھنسوں گا، ربان نے منہ بنا کر کہا۔ اصل میں ان لوگوں کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جسے انہوں نے اپنی بھانجی کہا تھا۔ ارے بکواس مت کرو تم، شازیلا نے ناگواری سے کہا۔ خالہ اٹھ کر باہر آ گئیں۔ کہاں ہے سالن؟ چکن کڑھائی انہیں بہت پسند آئی ہے۔ ختم ہو گئی ہے امی، وہ غصے سے بولا۔ ارے اچھی خاصی تو تھی، 2 مرغیوں کی بنائی تھی، ختم کیسے ہو گئی؟ خالہ حیرانی سے بولی۔ وہ بھوتنی کھا رہی تھی ٹھونگے مار مار کر، اس نے عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر کہا۔ خالہ کو بڑے زور کی ہنسی آئی، مگر ہنسنا گویا اسے شے دینے کے مترادف ہوتا۔ چپ رہو تم۔ پھر شازیلا نے فریج سے ڈش اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی۔ امی اگر آپ یہ لے کر گئی نا تو میں زندگی بھر کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ میرا حصہ ہے، آپ انہیں چلتا کریں بس۔ مزید قہوے کے لیے خبردار جو روکا۔ شازیلا کا ہاتھ قہوے کے ڈبے کے سمت بڑھا تو وہ بول اٹھا۔ اچھے لوگ لگ رہے ہیں بیٹا، ماں سنجیدگی سے بولی۔ میں خود معلوم کروں گا امی، عادات، اطوار، ملازمت وغیرہ، اچھائی ایک دم سامنے نہیں آ جاتی۔ آئی تم سے تو سبھی اچھے ہیں ربان، بس میں ہی کھٹکتا ہوں گھر میں سب کو، وہ بگڑ کر بولا۔ اور امی یہ سوئی ڈش چھوڑیں، کیا ضرورت ہے اس کو لے جانے کی؟ پر بیٹا یہ تو بنی ہی ان کے لیے تھی نا، ضروری نہیں اس پر ان کے نام کی مہر نہیں لگی ہوئی۔ ماں زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر واپس آ گئی۔ ربان بھی ساتھ آ گیا، اس کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے بھئی، اس گھر کا اکلوتا مرد ذرا ناراض لگ رہا ہے۔ صاحبزادے کی اماں کافی سیانی تھیں، انہوں نے کچن میں ہونے والی بھن بھناہٹیں سن لی تھیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں ڈاکے ڈالتا ہوں، ربان جینز کی جیبوں میں ہاتھ گھسا کر بولا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اچھا بھائی اپنی بیٹی کو ذرا پیار کر لیں، انہوں نے شازیلا کو بلانے کے لیے کہا۔ وہ فون پر کسی سے بات میں مصروف ہے اور یہ وقت ان کا کوئی ٹال نہیں سکتا، کم از کم 2 گھنٹے لگیں گے ان کو۔ ربان غصے سے بولا۔ ارے نہیں یہ بہت شریر ہے، میں بلاتی ہوں اس کو۔ ماں کھڑی ہو گئی۔ رہنے دیجیے، لڑکے نے کہا، اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر جمے ہوئے بال مزید جمائے۔ چلیے امی، وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، خاتون بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ ربان فاتحانہ انداز سے مسکرایا، گویا میدان مار لیا ہو۔ پیچھا چھوٹا، خس کم جہاں پاک۔ ربان نے فریج پہ سے ڈش اتاری، پلیٹ میں چکن کڑھائی بھری، بڑے بڑے نوالے بنا کر کھانے لگا، ساتھ کباب بھی توڑ کر کھا رہا تھا۔ شاباش ہے، شرم تو نہیں آتی؟ کیا جاتا تمہارا اگر اس کا رشتہ طے ہو جاتا تو؟ ماں انتہائی غصے سے بولی۔ وہ ذرا بھی شرمندہ نہ ہوا، برابر ٹھوسے جا رہا تھا۔ ارے اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، لوگ سوچیں گے خالہ کا دم نکل رہا ہے، کہیں آدھی جائیداد ہاتھ سے نہ چلی جائے، اسی لیے شادی نہیں کر رہی اس کی۔ پڑھے لکھے شریف لوگ تھے۔ ارے امی چپ کریں، میں ڈھونڈوں گا اس کا دھولا۔ ہاں کالی جمعرات کو ڈھونڈو گے تم، اب تلک تو کوئی ڈھونڈا نہیں تم نے۔ آپ نے مجھ سے کہا ہی کب ہے امی؟ میں خود سے تو نہیں ڈھونڈ سکتا نا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس چل کر نہیں آتا۔ کنویں کی ذرا شکل تو دیکھو۔ ماں کو آج بہت غصہ آ رہا تھا اس پر۔ شازیلا مطمئن ہی تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے گا، اسے خوش دیکھ کر خالہ بھی خوش تھیں، مگر ربان نے معاملہ بگاڑ دیا تھا۔ شازی رو رہی ہے، پتہ ہے تمہیں؟ انہوں نے افسوس بھری نظروں سے ربان کو دیکھا۔ اس سے کہیں جائے نماز بچھا کر نفلوں کی منت مان لے، تب تک میں سوچتا ہوں کچھ اس کے بارے میں۔ اتنی چالاک عورت تھی وہ، اور وہ گنجا موٹا بھدا سا، ایلفی سے بال جما رکھے تھے اس نے۔ زہر لگتے ہیں ایسے مرد جو سچائی سے آنکھیں چراتے ہیں۔ بال اتر گئے ہیں تو کیا ہوا، سائڈ سے لے کر لئی سے چپکاتے ہیں کیا ان کو؟ تم گنجے ہونا تو دیکھوں گی تم کیا کرتے ہو۔ اصلیت سے آنکھیں نہیں چراؤں گا امی۔ اے کیسا ظالم کھانا پکاتی ہے شازی۔ ربان نے کھانے کے بعد سویٹ ڈش سے انصاف کرتے ہوئے چٹخارا لیا۔ یہ رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے یہ شخص؟ خالہ میرے لیے کتنا پریشان رہتی ہیں، کہیں رشتے طے کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ میری جان کا دشمن۔ شازیلا تم تو اتنی پیاری سی ہو، تمہیں تو دیکھتے ہی لوگ پسند کر لیں گے، اس کی کلاس فیلوز کہتی، اور وہ مسکرا کر رہ جاتی۔ اچھی صورت کے ساتھ نصیب بھی اچھے ہونے چاہیے نا۔ اس کی سب سہیلیاں بیاہ کر جا چکی تھیں، وہ ایم اے کر چکی تھی، پر اب تک کہیں بات طے نہیں ہوئی تھی۔ اب اس گھر میں کسی رشتے کی بات نہ ہوگی، میں کھلونا نہیں ہوں، بار بار مذاق نہیں بن سکتی، اس نے اپنی خالہ سے کہہ دیا تھا،
اور جو دل چاہے گا کروں گی. میرا دل بھی ہے اور میں دماغ بھی رکھتی ہوں. روبان تو اپنے بیڈ روم میں جا گھسا تھا. تم فکر نہ کرو بیٹی، میں اس فیملی سے خود رابطہ کروں گی. اس لڑکے کے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہے، نہ اپنی زندگی کے متعلق سوچتا ہے، نہ اسے بوڑھی ماں کا خیال ہے، نہ ہی بہن کا. بغیرت ہے کہیں کا. روبان کو بیڈ روم میں ان کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. لفظ بغیرت تازیانہ بن کر روبان کے جسم میں چھید کرتا ہوا اترتا چلا گیا. وہ چھنی چھنی ہو گیا، پارا پارا ہو کر بکھر گیا. وہ تکیے پر مکے برسانے لگا، پھر وہی تکیہ بازوؤں میں دبا کر آنکھیں موند کے بے حس و حرکت بیڈ پر گر گیا. میں اسے کسی کی ہوتے نہیں دیکھ سکتا. شازیلا میری ہے، لیکن میں خود کو اس کے قابل بھی نہیں بنا سکتا نا. مجھے پڑھائی سے نفرت ہے، محنت سے نفرت ہے. فرسٹ ایئر کے بعد اسے پڑھائی سے نفرت ہو گئی تھی. جانے کس نے انتقام لیا تھا. سالانہ امتحان ہو رہے تھے، سخت پہرا تھا. نقل سے زیادہ اسے اپنے ذہن پر بھروسہ تھا. کسی لڑکے نے گولی سی اچھالی جو سیدھی اس کی کاپی پر گری. وہ جھٹکے سے اسے پھینک رہا تھا کہ ہیڈ ایگزامینر آ گیا. اس نے وہ گولی اٹھا لی. کھول کر دیکھا تو ایک بالشت کا پیپر تھا. لاکھ اس نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، مگر وہ نہیں مانا. اس کا پرچہ گھسیٹا اور اسے 3 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا. یہ جھوٹ ہے، کسی نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے. وہ چلا اٹھا، بہت شور مچایا. وہاں موجود استاد نے کس کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا. اسے ہیڈ ایگزامینر نے پکڑا تھا، وہ بھی ثبوت کے ساتھ. کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. وہ چیختا چلاتا رہ گیا. یوں ایک اچھا ذہن پراگندگی کا شکار ہو گیا. اسے پڑھائی سے نفرت ہو گئی. وہ دن اور آج کا دن وہ پڑھائی کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا تھا. اس بات کو عرصہ گزر چکا تھا. پرائیویٹ امتحان ہی دے ڈالو، پچھلی باتیں بھول جاؤ. شازیلا نے اسے کئی بار سمجھایا تھا. اپنی بدنامی کیسے بھول سکتا ہوں میں شازی. میں نے چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی، پر کسی نے نہیں سنی میری. آگے بڑھنے کے لیے تعلیم پہلی سیڑھی ہوتی ہے بیٹا. ماں اسے خوب سمجھاتی. میرے پیروں تلے سے سیڑھی کھینچ لی گئی ہے امی. میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اور مجھے جو پڑھائی کرنے کو کہے گا وہ میرا دشمن ہوگا. میں امتحان ہال میں کسی بھی ٹیچر کو گولی مار دوں گا. ماں اس کی باتیں سن کر ڈر جاتی. وہ اپنی عمر کے مقابلے میں دگنا لگتا تھا. قد کاٹ کیسا نکالا تھا. سارے پڑھائی سے جی چرانے والے آوارہ لڑکے اس کے دوستوں کی فہرست میں شامل تھے. اس کے مقابلے میں شازیلا درجہ بدرجہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتی جا رہی تھی. ایک ناکامی سے اتنے دل برداشتہ ہو گئے. زندگی میں کڑے مراحل سے تو گزرنا پڑتا ہے نا. شازیلا اس کی ہمت بندھانے کی کوشش کرتی تھی. نقل کرتے ہوئے پکڑے جانے کی بدنامی نے میرے دل میں نفرت بھر دی ہے شازی. میں خود نقل کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو اور بات تھی. کسی کی شرارت نے مجھے دیکھو کیسے برباد کر دیا. میں انتقام اور نفرت کی آگ میں جل رہا ہوں. تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ وہ جنونی سا ہو جاتا تھا. اپنی راہیں اس نے خود متعین کر لیں، مگر شکر تھا کہ اس کے دوست صرف پڑھائی کے چور تھے، مزید ان میں کوئی برائی نہ تھی. چپکے چپکے خالہ نے ان کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی. خدا اسے غارت کرے جس نے میرے بیٹے کو غلط راہ پر لگایا. ماں جھولی پھیلا پھیلا کر کوستی تھی. بغیرت. ہاں؟ روبان نے اوندھے ہو کر تکیہ سر پر رکھا. میری ایسی حرکات کو کتنی نفرت سے دیکھا ہے اس نے. کوئی میرے درد سے واقف نہیں. میں خود کو اس کے قابل کیسے بناؤں؟ ان پڑھ سے تو اسے نفرت ہے اور پڑھائی سے مجھے نفرت ہے. بار بار اس شخص کی صورت سامنے آ جاتی ہے جس نے نقل کے جرم میں مجھے پکڑا اور ایک نہ سنی. میرے پاس اتنی جائیداد ہے کہ آرام سے زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن تعلیم میرے بس کی نہیں ہے اب. اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. امی نے مجھے اتنی بڑی گالی کیوں دی؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی مجھے اس انداز سے نہیں ڈانٹا تھا. وہ بے چین تھا. ماں سے بھی تو اپنا راز چھپاتا تھا، جبکہ وہ دل کے چور کو پکڑ چکی تھی. کیسے کہہ دوں کہ مجھے شازیلا پسند ہے؟ اسے کسی اور کی ہوتے نہیں دیکھ سکتا. اسے تو میری ہر بات بری لگتی ہے. وہ تو اور بھی نفرت کرنے لگے گی. وہ مجھے اپنے قابل ہی کب سمجھتی ہے؟ 20 دن بڑا ہونے کو یوں بیان کرتی ہے گویا 20 سال بڑی ہو مجھ سے. کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ میری ہو جائے. مجھے اپنی آج کی حرکت پر شرمندگی ہے، پر کیا کروں میں؟ اس نے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر ہلا ڈالا. سر درد کے مارے پھٹا جا رہا تھا. پتہ نہیں پھر کب آنکھ لگی. سویرے آنکھ کھل گئی. شازیلا کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. میں آ جاؤں گی جلدی، 1-2 جگہ درخواست دینی ہے. وہ بجھی بجھی آواز میں کہہ رہی تھی. تمہاری مرضی بیٹی، سوچ لو پھر بھی.
ارے یہ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ حافظ کی آواز کے ساتھ گیٹ بند ہوا۔ اب غالباً اس کی ماں لاؤنج میں آ چکی تھی۔ کچن سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ وہ بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ ماں نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ یہ اس کے اٹھنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ کچن میں چلا گیا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کے شکستہ چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے کیتلی اٹھائی، چائے کی طلب تھی۔ باہر بیٹھو، ناشتہ کرو گے کیا؟ ماں کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ میں خود کر لوں گا امی۔ ارے باہر چل کر بیٹھو۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کیا۔ ناشتہ بنا کر اس کے سامنے رکھا، خود بھی قریب بیٹھ گئیں۔ وہ الجھا تھا، بال منتشر تھے۔ کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح، ماں نے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں امی۔ اس نے ناشتے کے 2-4 لقمے لیے اور چائے اٹھا کر پینا شروع کر دی۔ ناشتہ مکمل کرو، ماں نے اس کو ٹوکا۔ وہ چائے گھونٹ گھونٹ اتار رہا تھا، پھر تیزی سے اٹھ کر بیڈ روم میں گیا، جاگرس پہنے، کی چین اٹھائی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ مجھے بھی باہر جانا ہے، کیا مجھے لے جاؤ گے؟ انہوں نے پکارا لیکن وہ بغیر کچھ سنے گزر گیا۔ آج اس کا دماغ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہے۔ اتنا جوان بیٹا پر میرے کسی کام کا نہیں۔ کیا یہ اسی طرح زندگی گزارے گا؟ اس سے بہتر تھا کہ خدا مجھے بیٹی ہی دے دیتا۔ اس بیٹے کی آمد پر کتنی خوشی منائی تھی میں نے، کس قدر مٹھائی تقسیم کی تھی، کیسا فخر تھا ہمیں کہ بیٹے کے والدین بن گئے ہیں۔ شازیلا کے چند روز کے بعد پیدا ہوا تھا، کیا خبر تھی کہ یہ بڑا ہو کر نکما ثابت ہوگا۔ اس بچے کی پرورش میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تھی، مگر اسے بگاڑنے والا یہ معاشرہ ہی ہے۔ کسی کی غفلت کی سزا اسے ملی، جس سے یہ بکھر گیا اور آج تک سنبھل نہ سکا۔ کب سدھرے گا یہ؟ وہ دل محسوس کر رہ گئیں۔ ضروری کاغذات کی فائل اٹھائی، پرس بغل میں دبایا، چکن کی بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹا اور باہر آ گئیں۔ وہ سواری کے لیے سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ دور دور تک سواری کا نام و نشان نہیں تھا۔ ربان کی گاڑی تیزی سے پاس سے گزری۔ انہوں نے چہرے پر چادر کر لی، مگر وہ ماں کو دیکھ چکا تھا۔ جتنی تیزی سے گزرا تھا واپس بھی پلٹ آیا۔ آج ذہن اتنا پراگندہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی قریب لا کر روکی۔ اسی پل ماں نے رکشے کو رکنے کا اشارہ کیا۔ رکشہ رکا، وہ بیٹے کو دیکھے بغیر رکشے میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ ربان سٹیئرنگ پر زور سے مکہ مار کر رہ گیا۔ جی چاہ رہا تھا گاڑی کہیں ٹکرا دے۔ وہ جھنجھلایا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ شازیلا آنکھیں موندے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ شور پر آنکھیں کھولیں اور اپنا پرس فائلیں اٹھا کر اندر بڑھ گئی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ رات سے ناراض ہے۔ موڈ تو اس کا کبھی کبھی ہی درست ہوا کرتا ہے، مگر کبھی ایسی ناراضگی بھی نہ ہوئی تھی کہ بول چال بند کر دیتی۔ مجھ سے بات مت کرو، صرف ایک بات بتا دو کہ خالہ کہاں ہے۔ وہ سیوک سینٹر گئی ہیں۔ وہاں جانے کا مطلب وہ خوب سمجھتی تھی۔ اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ دھکے کھاتی ہوئی گئی ہوں گی۔ کچھ احساس ہے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، اور تم بے شرم سارے مردوں کے کرنے کے کام انہی سے کرواتے ہو۔ کیا فائدہ ہے تمہارا؟ کسی کو سکھ سے رہنے نہ دینے کی گویا تم نے قسم کھا رکھی ہے۔ تھوڑی تعلیم حاصل کرتے، 4 پیسے کماتے تو معلوم ہوتا کچھ۔ مجھے ملازمت مل گئی ہے اسکول میں۔ اس نے اسکول کا نام بتایا۔ کیا کرو گی استانی بن کر؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ ماحول تو وہی ملے گا نا جو سارے معاشرے کو ملا ہے۔ کسی کی سزا کسی کو، سب فراڈ ہے۔ کتنا جنونی لگا کرتا تھا وہ ایسے وقت۔ وہ جانتی تھی اسے کس بات نے ایسا کر دیا ہے، مگر کیا کرتی؟ اس بات کو بھی ایک عرصہ بیت چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ ایک شکست کے بعد انسان کو ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تو پوری زندگی ہی دھوکہ ہے۔ ہم لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں، لیکن ایک پل کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ اگلا سانس آئے گا بھی کہ نہیں۔ تم خود کو بدل ڈالو، کسی کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے۔ پر میں کس کے لیے یہ سب کروں؟ وہ شکستگی سے بولا۔ اپنی ماں کے لیے جس نے تم کو جنم دیا، تمہیں پروان چڑھانے کے لیے جس نے اپنا لہو پلایا، اپنے آرام کو برباد کیا۔ وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے، تم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ تم کیوں نہیں گھر کی ذمہ داری اٹھا لیتے؟ زہر لگتی ہیں مجھے یہ ساری ذمہ داریاں۔ اس نے ٹھوکر مار کر کرسی گرا دی۔ ہاں، تمہاری ان وحشتوں کو میں بزدلی کا نام دیتی ہوں۔ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو تم ربان؟ میں تو متاثر ہونے سے رہی۔ تمہارا تو میں خون کر دوں گا۔ تم ہی ہو میری مجرم، سمجھی؟ وہ کی چین اٹھا کر باہر چلا گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز، پہیوں کا احتجاج اس نے سنا۔ ارے یہ کیا کہہ گیا؟ میں اس کی مجرم ہوں؟ پاگل ہو گیا ہے شاید۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر کچن میں آ گئی۔ تبھی اس کی بالوں والی بات یاد آئی تو لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔
کل تو میرا جی چاہ رہا تھا اس کا منہ توڑ دوں، کتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا اس نے۔ وہ واقعی بہت موٹا تھا، انسان چھوٹا بڑا ہر طرح کا ہوتا ہے، کون کون سے نام دیے اس نے۔ یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میری شادی ہو جائے، کہیں یہ تو نہیں مجھ سے۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا، میں منہ توڑ دوں گی اس کا، کبھی اس طرح کی بات سوچی بھی تو۔ لگتا ہے ویسے ہی دماغ خراب ہے، لیکن کبھی اس کی آنکھوں میں ایسی بات نظر تو نہیں آئی، نہ کبھی اس کی موجودگی میں خود کو ایسا غیر محسوس کیا۔ خالہ نے بھی کبھی اس قسم کی بات نہیں کی، الٹا اسی کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں، تو یہ کیسی بات ذہن میں آ گئی؟ رات کا کھانا بچا ہوا تھا، اس نے وہی گرم کر لیا، بلکہ خود کھا بھی لیا، خالہ کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ ان حضرت نے تو 1 بجے ناشتہ کیا ہوگا یقیناً۔ گاڑی رکنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا، چابی ان تینوں کے پاس علیحدہ علیحدہ موجود تھی۔ ربان سیدھا کچن میں گیا، ہنڈیا کے ڈھکن کھلنے اور زور سے بند کرنے کی آواز آئی۔ اب یہ میرے سر پر سوار ہوگا۔ اس کا قطعی موڈ نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی پکانے کو۔ وہ سوئی ہوئی بن گئی۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو اس نے آنکھیں کھولیں، آہٹ پر کان لگائے۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے اس کا کھانے کا موڈ نہیں۔ ماں ربان سے کھچی کھچی سی تھی، وہ بھی آنکھ ملا کر بات نہیں کر رہا تھا۔ کوئی بات ہے ضرور، شازیلا محسوس کر رہی تھی، پر پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ صبح اسکول چلی جاتی، 2 بجے آتی تو کھانا کھا کر سو جاتی۔ اس نے خود کو بہلانے کا انتظام کر لیا تھا، مگر کبھی کبھی کچوکا ضرور لگتا جب کوئی ساتھی ٹیچر کہتی، اتنی پیاری ہو تم شازیلا، کوئی اب تک بیانے کیوں نہیں آیا تمہیں؟ مجھے تو شادی ہی نہیں کرنی، فضول مرد کی غلامی کرو بس۔ پر اسی غلامی میں تو مزے ہیں، خود کو بھی تو ایک غلام مل جاتا ہے نا۔ شادی شدہ ٹیچرز لطف لے کر جواب دیتی۔ اسکول سٹاف میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں ہی ٹیچرز تھیں۔ میرے شوہر جیسا شخص اللہ سب کو دے، اتنی پرسکون زندگی ہے میری، تو پھر نوکری کیوں کروا رہے ہیں تم سے؟ میرے شوہر کی تنخواہ کم ہے، میں پڑھی لکھی ہوں، چند گھنٹے اسکول کی ملازمت کر کے کچھ کما لیتی ہوں، کچھ بل میری تنخواہ سے ادا ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی کمی بیشی کو مل جل کر پورا کریں گے، سو اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ مسز جعفری نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ عام سی شکل و صورت کی خاتون تھیں، لیکن طمانیت اور دلی سکون نے ان کے چہرے پر چمک سی پیدا کر دی تھی۔ میری تو شادی شاید ممکن ہی نہ ہو، کون بنے گا میرا؟ یہ کمینہ ربان، میرا ازلی دشمن۔ اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا، اس کا سر درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ چائے پینے کی غرض سے کچن میں جانے کے لیے پہلے ربان کا کمرہ عبور کرنا پڑتا تھا، وہاں سے گزری، اس کا شاید کوئی دوست آیا ہوا تھا، دونوں کچھ بات کر رہے تھے۔ وہ گزرتے گزرتے ٹھٹک گئی۔ تم اس لڑکی سے شادی کر لو یار، ربان نے اپنے دوست سے کہا۔ خالی خولی عشق گھڑنے سے کیا فائدہ؟ ارے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کی جاتی، صرف عشق کیا جاتا ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے تم اس کے ساتھ محض وقت گزاری کر رہے ہو؟ ربان نے ملامت بھری نظروں سے دیکھا۔ ارے یار، تم ہی اپنی خالہ زاد سے میری شادی کرا دو، وہ بہترین لڑکی ہے، اس کے دوست نے اطمینان سے کہا۔ تم نے اس کا نام کیسے لیا؟ میرے گھر کی عزت کا؟ ربان غرا اٹھا۔ ارے تمہیں اتنا غصہ کیوں آ گیا ہے؟ اگر تم خود چاہتے ہو تو کھل کر سامنے آؤ۔ اس نے مذاق اڑایا۔ اوہ، تو اب میں اس طرح موضوع بنوں گی؟ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، آئندہ قدم نہ رکھنا یہاں پر، بے ضمیر شخص۔ تم کس کس کی زبان بند کرو گے؟ گھر کی عزت ہے تو پھر اپنی عزت بناؤ یا شادی کرو اس کی۔ وہ ملازمت کر رہی ہے باہر، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، کسی کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ اتنی پاکیزہ باحیا با کردار لڑکی ہے، میں اس کا نام بھی کسی کے منہ سے نہیں سننا چاہتا۔ تو عشق کرتا ہے اس سے کیا؟ اس کے دوست نے کہا۔ ہاں، میں کرتا ہوں، سچا عشق کرتا ہوں اس سے، مگر میں اس کے قابل نہیں، میں اس کے قابل ہو بھی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر تڑپ کر رو دیا۔ وہ میرا نصیب نہیں بن سکتی، میں مر جاؤں گا مگر کبھی اسے نہیں بتاؤں گا۔ ہر روز اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس کے لائق کوئی ایسا انسان مجھے مل جائے جس کے ساتھ خوشی خوشی اس کا بیاہ کر دوں۔ اس کے رشتے آتے ہیں تو میرے دل میں طوفان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں بے بس ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، جاہل ہوں، میں اس کے قابل نہیں۔ وہ مجھ سے بہت بلند ہے، وہ آفتاب ہے اور میں ذرہ ہوں۔
وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے رشتے میں رخنا ڈال دیتا ہوں، جبکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بہترین شخص ملے۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش اور تڑپ نے شازیلا کو سن کر رکھ دیا۔ اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ وہ پلٹی اور بڑی ہمت کر کے بستر پر جا پڑی۔ یا اللہ، یہ میں کیا سن کر آئی ہوں؟ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، مجھ سے عشق کرتا ہے، پر اس نے کبھی اس عشق کو آشکار نہیں کیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ بے قراری سے روتی۔ روبان، میں نے تو سوچا تھا کہ اگر ایسی کبھی کوئی بات ہوئی تو میں جانے کیا کر بیٹھوں۔ اب میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ وہ روتی رہی، دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ پھر نہ جانے کس وقت نیند نے اس کو بے سدھ کر دیا۔ بیٹی شازیلا، کیا بات ہے؟ اسکول نہیں جانا آج؟ خالہ نے اسے اٹھایا۔ اٹھو بیٹی۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور وہ لال انگارہ تھیں۔ کیا بات ہے بیٹا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ آج مجھے اسکول نہیں جانا خالہ۔ اچھا، تمہاری مرضی، مگر اٹھ کر ناشتہ کر لو بیٹا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر اس سے اٹھا نہ کیا۔ اسے بری طرح سے چکر آ رہے تھے۔ ٹھنڈا ہو رہا ہے ناشتہ، جلدی سے منہ دھو کر آؤ۔ خالہ، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ کلینک تو تھوڑی دیر بعد کھلے گا، زیادہ تکلیف ہے تو کہیں اور چلی چلو۔ کہیں نہیں جانا مجھے خالہ، بس پانی پلا دیں۔ خالہ پانی لے کر آئیں اور اس نے بمشکل 2 گھونٹ پانی پیے اور ان کی پھر گود میں منہ چھپا کر بے قراری سے رو پڑی۔ ارے کیا بات ہو گئی ہے بیٹا؟ کچھ تو بتاؤ مجھے۔ اسے اس طرح روتا دیکھ کر خالہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ کیا روبان نے کچھ کہا ہے؟ اس لڑکے سے تو میں ناراض ہوں۔ اچھا بھلا رشتہ طے ہو جاتا تمہارا، پر اس نے رخنا ڈال دیا۔ کیا تمہیں رشتہ نہ ہونے کا غم ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے خالہ، وہ جلدی سے بولی۔ تو پھر کیا ہے میری جان؟ میرا سر چکرا رہا ہے خالہ۔ اچھا تم 1 کپ چائے پی کر لیٹ جاؤ، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ خالہ اس کے لیے چائے وہیں لے آئیں۔ چائے پی کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹی؟ بہتر ہے۔ اچانک چکر آ گئے تھے خالہ۔ اچھا کیا تم نے اسکول سے چھٹی کر لی، اب سارا دن آرام کرنا، کام میں خود کر لوں گی۔ خالہ کو کچھ سکون ہوا اور وہ کام میں لگ گئیں۔ یہ آنکھیں موندے لیٹی رہی، ذہن میں بار بار دھماکے ہو رہے تھے۔ میں اس سے سچا عشق کرتا ہوں، پر میں اس کے قابل نہیں۔ روبان کے لہجے کی تڑپ اور بے بسی اس کو تڑپا رہی تھی۔ وہ میری فطرت سے واقف ہے، اسے پتا تھا، اسی لیے اس نے کبھی مجھ سے اظہار نہیں کیا۔ اگر مجھ سے اظہار کرتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتی، پر میں اب کیا کروں؟ اس نے تو مجھے بے بس کر دیا ہے۔ وہ تو کوشش کر رہا ہے کسی سے میری شادی کرانے کو، پر اسے میرے لائق کوئی نہیں مل رہا۔ اس نے کتنی اونچائی پر بٹھا رکھا ہے مجھے۔ وہ میری خواہش رکھتا ہے مگر اظہار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ خود کو میرے قابل نہیں سمجھتا۔ روبان، تم نے اپنی خاموش محبت سے میرے دل میں اتنی جگہ بنا لی ہے کہ میں تمہیں اب کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تم میں اچھا انسان بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں روبان۔ اس نے مجھے کتنی عزت دی ہے، کتنا پاکیزہ کہا ہے۔ دوست کے منہ سے نکلنے والے جملے سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے گا۔ پھر اقرار کرتے ہوئے اس کا انداز، اس کا لہجہ رگ رگ میں اتر گیا۔ کیسا تھا وہ لمحہ، کیسے تھے وہ الفاظ، لہجے کی سچائی سارے لفظوں پر محیط ہو گئی۔ میں اس کے یہ الفاظ کیسے لوٹاؤں گی؟ اتنے مضبوط کردار کا انسان جس نے کبھی میرے ساتھ اوچھی حرکت نہیں کی، وہ مجھ سے بے پناہ عشق کرتا ہے۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ اگر میں محبت سے اسے پڑھائی کی طرف راغب کروں گی تو چاہت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دوبارہ قلم اٹھا لے گا، لیکن یہ سب اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ اسے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس طرف لانا ہوگا۔ وہ سوچوں میں ڈوبتی ابھرتی رہی۔ باہر سے خالہ کی آواز آ رہی تھی، وہ روبان سے ناشتے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس کا انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اس سے روٹھا ہوا تھا۔ آرام سے ناشتہ کرو۔ خالہ کی ڈانٹ میں محبت تھی۔ پھر کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ روٹھنا کتنا آتا ہے، لیکن کتنی جلدی مان جاتا ہے۔ میرے ہر کھانے کی کتنی تعریف کرتا ہے۔ وہ آنکھیں موند کر مسکرا دی۔ اسے ایک جھجک اور ایک شرم سی محسوس ہونے لگی۔ اب 4 جملوں نے مجھے کیا کر دیا؟ اسے تو میں کسی قابل نہیں سمجھتی تھی۔ میرا آئیڈیل تو پڑھا لکھا، معاشرے میں اونچا مقام رکھنے والا شخص تھا، مگر اب یہ پگلوٹ، شاید میں کبھی بھی اس کی چاہت کا اندازہ نہ کر سکتی اگر رات والی باتیں خود نہ سن لیتی۔
کیسا اعتبار آ گیا، کیسا قرار آ گیا ہے مجھے، کیسی امنگ جاگ اٹھی، اتنا مضبوط چاہت سے بھرپور سہارا۔ یہ زندگی بھر مجھ سے محبت کرے گا اور میں بھی اس کو چاہت دوں گی۔ ہم دونوں مل کر زندگی میں اچھا مقام پانے کے لیے خوب جدوجہد کریں گے۔ اسے آپ ہی آپ شرم آ گئی۔ ربان کے بچے، تم نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ خود اس کی طبیعت میں بشاشت آ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی، بڑا خوبصورت سا لباس پہنا تیار ہو کر باہر آئی۔ کدھر کی تیاری ہے؟ ناشتے کے بعد وہ شاید غصہ بھول گیا تھا، تبھی چہک کر پوچھنے لگا۔ کچن جانے کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی آئی۔ ارے بیٹا، تمہاری طبیعت تو خراب تھی، آرام کرو تم۔ خالہ نے ٹوکا، لیکن وہ آٹا نکال کر اسے گوندنے بیٹھ گئی۔ استانی آج اسکول نہیں گئی؟ ربان نے کچن میں آ کر پوچھا۔ اس کی زبان میں شازیلہ کو دیکھ کر کھجلی ہونے لگتی تھی۔ زیادہ دیر ناراض وہ رہ نہیں سکتا تھا۔ استانی اب اسکول گھر میں ہی کھولے گی، وہ اطمینان سے بولی۔ پہلی شاگرد خالہ جان، دوسرا ربان، کیونکہ کو ایجوکیشن اسکول کھولنے کا ارادہ ہے۔ داخلہ مفت، البتہ ڈونیشن دینا پڑے گا، دونوں کو 10,000 منظور؟ چہکتی مہکتی کمر پر ہاتھ ٹکائے کھڑی شازیلہ بڑی دلربا لگ رہی تھی۔ نا منظور، ربان نے ٹیبل پر مکہ مارا۔ اچھا کچھ رعایت کر دیتے ہیں، 5,000۔ 1,000 بھی نہیں، وہ سختی سے بولا۔ اچھا چلو مفت۔ کیا بکواس ہے، یہ تعلیم آگاہی نہیں دیتی بلکہ ذہنوں سے سکون چھین لیتی ہے، اچھے بھلے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ مجھے کیا دیا تعلیم نے؟ بدنامی، رسوائی، نہ کردہ گناہ کا مجرم بنا دیا مجھے۔ وہ چیخ پڑا۔ ارے تعلیم کا اس میں کوئی قصور نہیں، قانون بنانے والے اندھے ہیں۔ لعنت بھیجتا ہوں ان سب پر۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھا۔ تم جا کر دکھاؤ باہر، خبردار جو ایک قدم بھی باہر بڑھایا، شازیلہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس نے ربان سے کچھ نہیں کہا، کرسی کو ٹھوکر لگائی۔ شازیلہ؟ خالہ تو دہل گئیں، بیٹے کی بدتمیزی سے واقف تھیں۔ آرام سے بیٹھو، مت پڑھنا۔ شازیلہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج دوپہر کے لیے کوفتے بناؤں گی۔ وہ کچن کی سمت چلی گئی۔ ارے اسے کیا ہو گیا ہے؟ صبح تو اتنے چکر تھے کہ سر اٹھایا نہیں جا رہا تھا، بری طرح رو رہی تھی، اور اس وقت اتنی کھلی کھلی ہے، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسی وجہ سے اسکول نہیں گئی تھی؟ خالہ پریشان تھی۔ تم سے کہا تھا نا میں نے آرام کرو بیٹا، اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں تم نے، چلو آ باہر۔ وہ اسے زبردستی باہر لے آئیں۔ اس کے ہونٹوں پر دھیما سا تبسم نہ چاہتے ہوئے بھی بکھر گیا۔ تم ٹھیک تو ہونا بیٹا؟ خالہ کو تشویش ہوئی۔ جی ہاں، بے فکر رہیں خالہ، پاگل نہیں ہوں میں۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ تم آج دوپہر کو کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے بیٹے سے پوچھا۔ میں جا رہا ہوں باہر۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ شازیلہ نے دخل دیا۔ آپ سے مطلب؟ خالہ کچن میں پیاز وغیرہ لینے چلی گئی تھی۔ پوچھنا ضروری ہوتا ہے، آج کل حالات خراب ہیں نا، اور پھر باہر پھرنے والے آوارہ لڑکے پولیس کی نظر میں آتے ہیں۔ وہ کئی الزام فضول میں اس پر دھر دیتے ہیں اور پھر بھاری رقم وصول کر کے چھوڑتے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہوں۔ اچھا، او ہو، آپ کیسے ہیں یہ آپ کی پیشانی پر لکھا ہے کیا؟ میرا دماغ خراب مت کرو، ہٹو یہاں سے۔ وہ اس سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ آج وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ مجھ سے آنکھ ملا کر بات کرو، سمجھے؟ تمہارا دماغ تو درست ہے نا، بکواس کی تو۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اچھا ایک بات بتانی ہے تمہیں، میری کولیگ میرا رشتہ لا رہی ہیں، اگر اب تم نے رکھنا ڈالا تو میں… کیا؟ کون ہے وہ؟ وہ بات کاٹ کر بولا۔ کوئی بھی ہو، تمہیں اس سے کیا؟ پہلے میں دیکھوں گا، تاکہ اس کا پتہ صاف کر دو۔ تمہارے قابل ہوا تو میں خود… پھر وہ بے بسی سے مکہ ٹیبل پر مار کر رہ گیا۔ دیکھ لینا تم بھی، ویسے مجھے پسند ہے وہ۔ تم نے دیکھا ہے اسے کیا؟ اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ نہیں، سنا ہے۔ کب آئے گا؟ جب تم کہو، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ وہ بے بسی سے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ امی کو معلوم ہے کیا؟ نہیں، ہماری آپس کی بات ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح نہیں بولتے۔ تم میرے استاد بن جاؤ، جیسا کہو گے ویسا کروں گی، جاہل کہیں کے۔ لفظ جاہل پر وہ تلملا اٹھا۔ تم نے مجھے جاہل کہا؟ جو جیسا ہوگا اسی نام سے پکارا جائے گا نا۔ وہ بے نیازی سے چلی گئی۔ وہ بے بسی سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر رہ گیا۔
شازیلا آج کل بہت چہکتی نظر آ رہی تھی. اسکول کی نوکری چھوڑ دی تھی, سارا دن گھر سنوارتی, اچھے اچھے کھانے پکاتی, لبوں پر کوئی نہ کوئی نغمہ ہوتا تھا. خالہ پریشان تھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے, اتنی شوق تو کبھی نہ ہوئی تھی. یقیناً جس کا رشتہ آ رہا ہے نا وہ اسے پسند ہی ہوگا, تبھی تو اتنی خوش رہتی ہے. روبان دل محسوس کر رہ گیا. روبان سنو, اس لفافے میں اس کی تصویر ہے اور مجھے اسی سے شادی کرنی ہے. روبان نے لفافہ تھام لیا. لفافہ کھولتے اس کا ہاتھ کانپا. پوسٹ کارڈ سائز تصویر تھی. آنکھوں پر گہرا چشمہ, داڑھی, شکل کچھ واضح نہیں تھی. وہ غور سے تصویر کو دیکھتا رہا. یکدم چونک اٹھا. تصویر پر انگلی پھیری. پینسل کی سیاہی انگلی کی پور پر لگی. اس نے انگلی پر رومال کا کونا لگا کر تیزی سے تصویر پر انگلی پھیری. چشمہ غائب ہوا, پھر داڑھی ہلکی ہوتی گئی. وہ بری طرح چونکا. یہ تو اس کی اپنی تصویر تھی. یہ کیا, دماغ خراب ہے اس کا؟ مجھ سے تو اسے اللہ واسطے کا بیر ہے. یہ ناممکن ہے, یہ مجھے پسند نہیں کر سکتی. وہ ٹیبل پر کھانا رکھ رہی تھی. کچن میں گئی تو روبان بھی پیچھے پیچھے آ گیا. وہ سالن نکال رہی تھی. اس کی جانب پش تھی. شازیلا, یہ کیسا مذاق ہے؟ اس کے لہجے میں کرب تھا. مذاق؟ اس نے حیرت سے کہا مگر پیٹ نہیں موڑی. کس بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ ایسا دل دکھانے والا مذاق آئندہ نہیں کرنا. یہ مذاق نہیں ہے, وہ ہمت کر کے بولی اور وہ بھونچکا سا رہ گیا. یہ تو قیامت تک نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی پر رضامند ہوگی. تم رشتوں سے مایوس ہو گئی ہو کیا؟ تم بہت اچھی ہو شازیلا, میں جلدی کوئی بہت اچھا سا رشتہ تمہارے لیے. خاموش رہو تم. وہ بات کاٹ کر تیزی سے بولی. بے وقوف, جاہل, یہ سمجھتا ہی نہیں. میں ساری حقیقت جان چکی ہوں اور یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے. کھانا کھا کر جانا, خالہ نہا کر آ چکی ہیں. میں ان سے بھی بات کروں گا. تمہارے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوا ہے نا, تو مجھے سہارا دینا چاہتی ہو. ارے جاہل ہو نیرے تم, اندھے ہو کیا, لولے ہو, لنگڑے ہو, جو میں سہارا بنوں گی, اثار اور قربانی کی مثال بنوں گی؟ میں ان چکروں میں نہیں آتی. روبان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. اسے اپنی کمتری کا احساس کھائے جا رہا تھا. اس نے کی چین اٹھائی اور باہر کی طرف لپکا. اگر تم باہر گئے نا روبان, تو میں سمجھوں گی کہ تم کو. شازیلا, ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی. تو پھر کیسی باتیں زیب دیتی ہیں, تم ہی بتاؤ. کیوں جگ ہسائی چاہتی ہو تم؟ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ. وہ بے بسی سے بولا. میں خود غرض ہوں اور مجھے اب بہت شرم آ رہی ہے تم سے. جاؤ پلیز, جا کر کھانا کھاؤ. تبھی تو کہا ہے کہ تم جاہل ہو. اس نے روبان کو پیچھے دھکیلا. پیچھے خالہ کھڑی تھیں. شازیلا میری بچی, انہوں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا. اس گدھے کے کان تو میں کھینچوں گی. اس کے دل کے چور کو تو میں بہت پہلے ہی پکڑ چکی تھی, پر تم نے اب پکڑا ہے اس کے دل کے چور کو. امی, وہ حیرت میں پڑ گیا. چل دور ہو, صحیح کہا ہے جاہل اس نے تمہیں. تو واقعی کیا؟ وہ اس کے گلنار چہرے کو دیکھ کر بولا. تم نے رات میری باتیں سنی ہیں کیا؟ وہ اس کے قریب آیا. ہاں تو, وہ اطمینان سے بولی. اوہ, وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا. اب تم سر پکڑ کر بیٹھو مسٹر روبان, یا بال نوچ کر صفا چٹ ہو جاؤ. وہی ہوگا جو میں کروں گی. خالہ کی خوشی تو عروج پر تھی. ذرا سی ہمت کر کے میری بچی نے ہمیشہ کے لیے اپنی خوشیوں کا راستہ چن لیا. اس روبان کے بچے کو تو اب ہم دونوں مل کر انسان بنائیں گے. ماں نے روبان کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اسے ہلکی سی چپت لگائی تو شازیلا بے اختیار ہنس دی. حیا کی لالی سے اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا.